اہل حق کا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو باہم لڑا دے. اہل حق کا وتیرہ یہی ہے کہ وہ باہم اتفاق کی بات کرتے، اتحاد کی بات کرتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اہل بیت سے بھی محبت کرے اور اصحاب رسول سے بھی محبت کرے اور ان کے دل آپس میں کٹ جائیں. دل وہیں کٹیں گے جہاں آپ کسی کی نفرت دل میں لے کے آئیں گے. لہٰذا اہل بیت کی محبت بھی سینے میں لائیے، اصحاب رسول کی محبت بھی لائیے. یہ محبت ہے جو انسانیت کو آپس میں جوڑ دیتی ہے، توڑنے والے کوئی اور. اقبال نے اس پہلو پر بڑا تفصیلی کلام کیا اور اس کے آخر میں اس نے کہا اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. اس نے کہا یہ زمانہ تمہیں لڑانے کے لیے جناب علی المرتضیٰ کی محبت میں غلو پیدا کرے گا یا جناب ابو بکر کی محبت میں تجھے غلو سے نیچے لے کے تجھے کسی اور مخمصے کا شکار کر دے گا. تم نے ہوشیار رہنا ہے اور تم نے یہ جان لینا ہے ابو بکر وہ ایمان کے لیے تصفیے کا کام دیتے ہیں اور علی کی محبت ایمان کو تقویت عطا فرماتی ہے. اللہ کا لاکھ شکر ہے ہمارے سینوں میں جناب ابو بکر کی محبت بھی موجود، جناب مولا علی کی محبت موجود ہے. اور اس پر اورینٹلسٹ نے جو کام کیا انہوں نے دو پہلوؤں پہ کام کیا. انہوں نے کہا ایک ہے کلیئرنس فار یور ہارٹ، اپنے دل کی صفائی. کہا دل کی صفائی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس بندے کو یاد نہ کریں جس نے غار کی صفائی کی تھی. کہا دل بھی ایک غار اور اس کے اندر مار، اور اس مار کو مارنے کے لیے محبت ابو بکر صدیق چاہیے. اور دوسرا کہا دا پاور آف فیتھ. اگر ایمان کی تقویت مسلمانوں میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ تقویت ان کے سینوں میں اس وجہ سے آتی ہے کہ ان کے سینوں میں علی المرتضیٰ کی محبت موجود ہے، زور حیدری ان کے پاس موجود ہے. اقبال نے اسی وجہ سے زور حیدری پر فوکس کیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مال کو نبی علیہ السلام نے استعمال کیسے فرمایا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کی جب بات آئی، یہ لڑانے والے اور تو نبی علیہ السلام نے اپنے ممبر پہ کھڑے ہو کے اپنے اصحاب سے مشاورت فرمائی. صحابہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ رب تعالیٰ نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا جائے. سبحان اللہ. یہ وہ جوڑا ہے جس کا فیصلہ پروردگار فرما رہا ہے. اب جب یہ فیصلہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے مشاورت طلب کی. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. نبی علیہ السلام نے خود مولا علی سے پوچھا علی آپ کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس تین ہی چیزیں ہیں، ایک سواری ہے، ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے. فرمایا زرہ دے دو. اب وہ زرہ لی اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جناب زید کو یہ کہا کہ یہ زرہ آپ جا کے بیچ دیجیے اور اس کے عوض میں جو آئے وہ لے آئیے. زرہ بیچی گئی. اب زرہ خریدنے والے بھی جناب عثمان غنی ہیں، لڑانے والے اور زرہ بھی خریدی. اور جب وہ واپس جانے لگے تو جا کہنے لگے 400 دینار بھی لے جاؤ اور زرہ عثمان کی طرف سے فاطمہ کی بارگاہ میں پیش فرما دو. وہ پیش کر دی گئی. انہوں واپس آئے تو حضور نے کتنی دعائیں عطا فرمائی، کتنی دعائیں عطا فرمائی. نبی علیہ السلام نے جناب ابو بکر سے کہا یہ مال ہے اور اس مال سے جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا اہتمام فرمائیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ بتاؤ آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کوئی سب نے اپنی اپنی بات کی. جب نبی علیہ السلام اپنے کاشانہ کی طرف جانے لگے تو ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہو گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہائے مبارک، نشان ہائے مبارک پہ پیچھے چلے. نبی علیہ السلام نے رخ موڑا اور موڑ کے کہا مجھے پتا تھا میرا یار آئے گا. عرض کیا حضور میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں حضور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح کے لیے ابو بکر کی ضرورت اور ذمہ داری کیا ہے؟ نبی علیہ السلام مفہوم ہے. فرمایا سارے تو میری زبان کو دیکھتے ہیں اور تو میرے دل پہ نظر رکھتا ہے. ابو بکر تو دل دیکھتا ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب کچھ لے کے آئے اور لا کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرمایا. من آتا کی تفسیر اول دیکھیے کیا ہے، اس کے مال کو اس کا رب کیوں کیسے قبول فرماتا ہے. نبی علیہ السلام نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لائے ہوئے اس جہیز کے سامان کو اور ان ساری کیفیات کو قبول بھی فرمایا اور ان پہ اپنا بابرکت ہاتھ بھی نبی علیہ السلام پھیرے اور ساتھ فرماتے ہیں ما نافانی مال قطن ما نافانی مال ابی بکر. آج تک کسی کے مال نے اتنا سکون نہیں دیا جتنا ابو بکر کا مال سکون عطا فرماتا ہے. یا اللہ ہمیں بھی وہ مال عطا فرما جس سے تیرا رسول راضی ہو جائے اور تو بھی راضی ہو جائے. پھر نبی علیہ السلام نے ابھی فرما رہے تھے بقا ابو بکرین، مال دے کے بھی اتنی عاجزی. واتقا، معیار تقویٰ دیکھیے کیا ہے. وبقا ابو بکرین، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رونا شروع ہو گئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟
عرض کیا حضور هل انا و مالی، آپ نے یہ کیوں کہا کہ ابو بکر کا مال؟ ابو بکر کون ہوتا ہے؟ ابو بکر بھی آپ کا، مال بھی آپ کا حضور، بکر کون ہوتا ہے؟ هل انا لی انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ حضور تاجر میں پہلے بھی تھا لیکن شاید کوئی نہیں جانتا تھا، اب بھی تاجر ہوں لیکن اب مالا اعلیٰ کے فرشتے بھی میرا احترام کرتے